ٹرمپ کا اکارڈ۔ امریکی فوج نے ایران پر ایک روز کے لیے حملے روک دیے۔ امریکی صدر نے گزشتہ رات ایران پر فوجی حملے کا حکم واپس لے لیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ کہا کہ صدر ٹرمپ مذاکرات کو وقت دینا چاہتے ہیں۔ امریکی حکومت نے 13 راتوں سے جاری فضائی حملے اچانک روکنے کی وجہ فوری طور پر نہیں بتائی۔ ایران عمان میں اپنا ہرمز کھولنے پر جلد معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ امریکہ کا موقف تھا کہ یہ کارروائیاں اپنا ہرمز میں ایرانی حملوں کے جواب میں کی جا رہی تھیں۔ امریکی سینٹکام کے مطابق ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ ہے۔ 25 جولائی تک ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے 12 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا گیا۔ احکامات نہ ماننے پر 2 تجارتی جہاز ناکارہ بنا دیے گئے۔ 2 تجارتی جہازوں کی تلاشی لے لی گئی ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے بعد ایرانی حملوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل حسین محبی کا دعویٰ، کہا امریکی ہلاکتوں سے متعلق واشنگٹن کے اعداد و شمار سراسر جھوٹ ہیں۔ ایران کے جوابی حملوں میں زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 200 سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ایرانی حملوں میں خطے میں امریکہ کے 8 فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 ہفتوں میں امریکی اڈوں پر 11 جنگی طیارے، ہیلی کاپٹرز تباہ کیے۔ حملوں میں 17 ڈرونز، F-15 جنگی طیارہ اور P-8 طیارہ تباہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے برطانیہ کو سخت وارننگ۔ ترجمان نے کہا کہ برطانیہ نے امریکہ کی مدد کی تو وہ ہمارا ہدف ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ جنگ میں شامل ہر ملک کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی بمبار طیاروں نے حال ہی میں برطانوی اڈے استعمال کیے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کو بھی خبردار کر دیا۔ کہا اسرائیل جنگ میں شامل ہوا تو آفت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ اسرائیل جانتا ہے کہ جنگ میں شامل ہوا تو ہم کیا کریں گے۔ ایران کا سعودی یمن تنازع بات چیت سے حل کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ یمن تنازع کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ یمن کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، بات چیت پر واپسی اور طے شدہ روڈ میپ پر عمل ہی حل ہے۔ امریکی پالیسی یمن کی صورتحال کو پیچیدہ کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق حوثی ترجمان اور سعودی وفد کی عمان میں ملاقات، علاقائی سلامتی اور استحکام میں پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ مشرقی وسطی میں کشیدگی، پاکستان سفارتی محاذ پر متحرک۔ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پاک سعودی قریبی برادرانہ اور مضبوط تعلقات کا اعادہ، دونوں رہنماؤں کا قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ سفارتکاری اور مذاکرات کی تسلسل کی اہمیت پر زور۔ پاکستان اور سعودی عرب کا خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن العزم کے تحت دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں، ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کلی کند، عبرانی، کھٹپوچا اور مستونگ سمیت مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں۔ فتنہ ہندوستان کے متعدد ٹھکانے اور کمین گاہیں تباہ، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ بھارتی اسپانسرڈ خوارج کا چیک پوسٹ پر حملہ ناکام۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی، 4 خوارج ہلاک، دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کے باہر تباہ کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق خودکش حملہ آور دھماکہ خیز گاڑی سمیت ہلاک۔ اہلکاروں نے 3 دہشت گردوں کو قریبی عمارت میں محصور کر دیا۔ کلیئرنس آپریشن میں تینوں دہشت گرد مارے جا چکے۔ حملے میں چیک پوسٹ کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ دہشت گرد چیک پوسٹ کی سیکیورٹی توڑنے میں ناکام رہے۔ فورسز نے بروقت اور مؤثر کارروائی کی۔ دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں پوری قوت سے جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ جنوبی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت، غیر معمولی جرت اور بروقت کارروائی کو سراہا۔ کہا ہمارے بہادر جوانوں نے دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ ثابت کیا کہ پاکستان کی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پوری قوم بہادر افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
ایرانی بحری جہاز پر حملہ، یوکرین کے ناظم الامور کی طلبی، ایرانی وزارت خارجہ کی بحیرہ کیپسین میں جہاز پر یوکرینی حملے کی شدید مذمت، حملے کو جارحیت قرار دیتے ہوئے قومی مفادات اور سلامتی کے دفاع کا عزم۔ بحیرہ کیپسین میں حملے میں ایک ملاح ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہوا تھا۔ ایران پر ہونے والے امریکی حملوں میں ملوث نہیں، کویت کی تردید، امریکہ میں سفیر شیخ الزین الصباح نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ مسترد کر دی، کہا امریکی اخبار کی رپورٹ مکمل طور پر بے بنیاد ہے، کویت نے ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی میں شرکت نہیں کی، اپنی سرزمین، بحری اور فضائی حدود جارحانہ کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ محسن نقوی کا تربت میں ایف سی کے جدید ترین اسپتال کا افتتاح، وفاقی وزیر داخلہ کا فرنٹیئر کو بلوچستان ساؤتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈک سے ملے، او پی ڈی وارڈز، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین رومز اور آپریشن تھیٹر کا معائنہ کیا، کہا کہ ایف سی اسپتال کو اتنی جلد فنکشنل دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہے۔ تربت میں علاج معالجے کی جدید سہولیات سے آراستہ اسپتال کی اشد ضرورت تھی، تربت کی مقامی آبادی کو بھی علاج معالجے کی یہ بہترین سہولت میسر ہوگی۔ محسن نقوی نے ایف سی بلوچستان ساؤتھ کی پیشہ ورانہ تیاریوں کو سراہا۔ پنجاب میں بارشیں، 17 افراد جان کی بازی ہار گئے، برستے بادلوں کے باعث چھتیں گرنے کے سب سے زیادہ واقعات رپورٹ۔ لودھرا کی تحصیل کہروڑ پکا میں ہوٹل کی چھت گر گئی، 15 افراد زخمی، بارش تھمنے کے انتظار میں لوگ ہوٹل میں رک گئے تھے، ملتان میں چھت گرنے سے 2 افراد زخمی۔ پنجاب کے کئی شہروں میں بارش، دیپالپور میں وقفے سے بارش، سڑکیں تالاب بن گئیں، جہانیہ میں بارش سے نشیبی علاقے زیریاب، جلال پور اور پیرواڑہ اور گردنواہ میں وقفے سے بارش، بجلی کی فراہمی معطل۔ دریائے چناب کے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی، جھنگ کے نواحی علاقے کوٹلہ نیک احمد کا رابطہ پل بہہ گیا، درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، سینکڑوں افراد محصور، امدادی سرگرمیاں متاثر، سیلابی صورتحال سنگین، متاثرہ علاقوں میں آمد و رفت معطل۔ کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں 17 ملی میٹر ریکارڈ، سرجانی ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن میں 5 ملی میٹر بارش، کیماڑی، مسرور بیس، اولڈ ایئرپورٹ، صدر اور کورنگی میں بھی بادل برسے، کراچی میں مزید بارش اور بوندا باندی کا امکان۔ مانسون بارشوں سے دریا میں موجیں منہ زور، پنجاب کے دریاؤں میں بھی طغیانی کی صورتحال، دریائے سندھ میں کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب پانی کی آمد 3,34,000 اور چشمہ کے مقام پر 3,70,000 کیوسک، دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب پانی کی آمد 2,17,000 کیوسک ریکارڈ، دریائے چناب میں سیلابی صورتحال نچلے درجے پر آ گئی، مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,43,000 کیوسک، دریائے راوی میں بلوکی اور سرنائی کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ پیٹرولیم مصنوعات کی 5 روزہ مہنگائی مشن کے بعد 2 روز کی چھٹی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پیر تک برقرار، نیا نوٹیفیکیشن جاری، حکومت نے قیمتیں گزشتہ روز کی سطح پر برقرار رکھیں، پیٹرول کی قیمت 335 روپے 18 پیسے، ڈیزل کی 383 روپے 46 روپے فی لیٹر، 26 اور 27 جولائی کی قیمتیں گزشتہ شرح پر برقرار رہیں گی۔ آزاد کشمیر الیکشن کا پہلا مرحلہ، انتخابی مہم کا وقت ختم، پولنگ کل ہوگی، انتخابی سامان کی ترسیلات شروع ہوگی۔ میرپور آزاد کشمیر ڈویژن کی 3 اضلاع کے 13 حلقوں میں پولنگ ہوگی، میرپور ضلع کی 4، بھمبر کی 3، کوٹلی کی 6 نشستوں پر زور پڑے گا۔ آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات کی گہمہ گہمی عروج پر، عام انتخابات میں نوجوان امیدواروں کی بھرپور شرکت، آزاد جموں کشمیر کی سیاست کے لیے خوش آئند قرار، نوجوان امیدواروں کا کہنا ہے کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے عوام کی بھرپور انتخابی شرکت ناگزیر ہے، شہری اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں، ووٹ آئینی اور جمہوری طاقت ہے، حقیقی عوامی نمائندوں کا انتخاب ووٹ سے ہی ممکن ہے، عوامی مسائل کا مؤثر حل عوام کے اعتماد سے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی ممکن ہے،
عوام کا منتخب نمائندہ ہی حقیقی جمہوریت کا علمبردار اور عوامی حقوق کا محافظ ہوتا ہے۔